حدیث یاد کیجیے. آپ فرماتی ہیں آپ وسلم جو ہے عائشہ گھر میں تھے جب آپ کے انتقال کی گھڑی آئی تھی. آپ آخری لمحے میں تھے. اس سے کچھ دیر پہلے حضرت عبد الرحمن جو ابو بکر صدیق کے بیٹا ہیں آپ کے پاس آئے تھے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. آپ وسلم کو دیکھ رہے تھے. آج سمجھ گئی کہ آپ وسلم مسواک کو چاہ رہے ہیں, دعا کرنا چاہتے ہیں. عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو مانگا تھا. آپ نے خاوند اپنے شوہر امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تھا. رسول اللہ نے اس بات کو منہ میں رکھا تھا, چبانا چاہا تھا, لیکن اتنے کمزور ہو گئے تھے, اتنے نحیف تھے, ناتوا تھے, چبا نہ سکے تھے. آپ رسول اللہ کے اس حال کو جو صحابہ کرام جمع موجود تھے دیکھا تھا, ان کے آنکھ میں آنسو آ گیا کہ میرے نبی اتنا کمزور ہو گئے ہیں, اس بات سما نہیں پا رہے ہیں. آسا نے دیکھا اس بات کو نبی کے ہاتھ سے لیا, اپنے منہ میں ڈالا, اپنے دانت سے پوچھ نرم کی کہ نبی کو کیا تھا. آپ رسول اللہ نے اس مسواک کو دیا تھا اور اتنا چاہا تھا, مسواک کیا تھا, پھر پانی مانگا تھا. پھر آپ رسول اللہ کے سامنے ایک پیالہ پانی دیا گیا تھا. آپ رسول اللہ اس پیالے سے پانی سے پیالے کے پانی سے اپنے منہ کو پوچھ رہے تھے, کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ میری موت سکرات, لا الہ الا اللہ میری موت سکرات, لا الہ الا اللہ مت فرما رہے تھے. اللہ سنو, اللہ کا کوئی معبود نہیں, معبود اللہ ہے, معبود حقیقی اللہ ہے. جس کے بعد کیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے, کوئی جس کے بعد کی جائے. اب فرماتے سنو موت سختیاں ہیں, موت سختیاں ہیں. یہ روح جو نکلتی ہے ایسی نکلتی ہے, روح یوں ہی نکلتی ہے, نکلا کرتی ہے. اب کہہ رہے تھے کہ آپ وسلم نے اپنا ہاتھ کو اٹھایا, آپ کہا پھر رفیق الاعلیٰ, اے اللہ تعالیٰ, مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا تھا, چاہے آپ زندگی کو پسند کریں یا اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا پسند کریں. اللہ نے کہا نہیں, اے اللہ تعالیٰ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام ہو چکا ہے, سب ایک کا کام مکمل ہو چکا ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں میرے جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا چاہتا ہوں. پھر آپ وسلم نے کہا آپ کا ہاتھ دھرا تھا, گرا تھا, آپ جو ہے دنیا سے چلے گئے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت تو ہر ایک کو آنا ہے, نبی کو بھی موت آئی, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرے, ہمیں اور آپ کو مرنا ہے. لیکن یاد رکھیے موت سے پہلے, اس موت سے پہلے وہ گھڑی جو آنے والی ہے, جو بہت سخت گھڑی ہوگی, وہ گھڑی قبر کی منزل ہے, وہ گھڑی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونا ہے, وہ گھڑی پرسرات کا ہے, وہ گھڑی قیامت کی گھڑی ہے. کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اس کی فکر کی ہے اس گھڑی کی جو آنے والی ہے؟ آج ہم میں سے بیشتر افراد اس سے بے خبر ہے. صحابہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب ان کا موت وقت قریب آیا, لوگ ملنے گئے, روک پڑے. کہا ابو ہریرہ بولتے ہیں کیا بات ہے, آپ تو نبی کے احادیث کو عام کرنے والے ہیں, سب سے زیادہ احادیث آپ سے پڑھی ہے, سب سے زیادہ احادیث آپ نے روایت کی ہے, آپ کو رہے ہیں. کہا رونے کو جو یہ ہے سفر بہت لمبا ہے, سفر بہت لمبا ہے, آزاد سفر بہت کم ہے, راستے کے سامان جو بہت کم ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. میں نہیں جانتا ہوں اس کے بعد منزل آنے والی ہے, وہاں کیا معاملہ ہوگا, ہم وہاں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے, ہمارا کیا معاملہ ہوگا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ان کی موت وقت قریب آیا تو لوگ ملنے آئے, رو پڑے. کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا رونے کو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو زندگی میں کوئی میں ایسا کام کر لیا ہو, یہ سمجھ کے کہ وہ چھوٹا کام ہے. کہتے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں اس کو بات نہیں چلے گا, وہ گناہ کر لیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ وہ چھوٹا گناہ ہے. کہتے ہیں کہ کبھی میں نے چھوٹا گناہ سمجھ کر کے کوئی ایسا کام نہ کر لیا ہو اسی میں رو رہا ہوں. اندازہ کیجیے کون ہے, صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام وہ جس کا اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, یہ صحابہ کرام وہ ہیں جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے, وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے وہ حالانکہ انہوں نے زندگی پوری زندگی بات گزار دیا ہے, عجیب وہ رو رہے ہیں میں نے ایسا کام تو نہیں کر دیا ہو, کوئی چھوٹا کام سمجھ کے چھوٹا کام ہے کر دیا ہو. حضرت عطا السلمی یہ تابعی ہیں, وہ بناتے ہیں کہ جب ان کے پاس جو رونے لگے, بہت وقت میں رونے لگے,
کہا رونے کو یہ ہے کہ میرے سامنے موت ہے، سامنے موت ہے، پھر موت کے بعد قبر کی زندگی ہے. یا قبر جو بہت ہی جو آخر میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہر جگہ کامیاب ہوگا، جو یہاں مجھے ہر جگہ پھنسے گا وہ منزل ہے. کہا اس کے بعد قیامت کی زندگی، قیامت کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد مسرات کا معاملہ ہے. یہ تمام چیزوں میں سوچتا ہوں تو آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے، رو پڑتا ہوں کہ آخر یہ تمام مراحل کیسے پاس کروں گا. میں تمام مراحل جو آنے والے ہیں وہاں کیسے میرا بیڑا پار ہوگا، کیسے مراحل کو میں طے کروں گا. تو اندازہ کیجیے ان کا یہ حال ہے.